میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ابھی کوئی 3-4 دن پہلے مجھے ایک فون آیا کہ میں آرکیٹیکچر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میری ٹیچر فوزیہ قریشی صاحبہ نے کہا ہے کہ میں آپ سے رابطہ کروں کہ آپ شاید میری مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ تو معاملہ یہ تھا کہ یہ جو اپنا نیاز بیگ گاؤں کے اندر ایک بھدر کالی کا مندر کہلاتا ہے، وہ اس کے اوپر یہ بچی ریسرچ کر رہی ہے۔ آمنہ بٹ ہماری اسٹوڈنٹ کا نام ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا میں تو یہاں گیا تھا سن 2002 میں ایک بار، میرا دوست عطاء الرحمن شیخ اور میں ایک اتوار کو ہم لوگ، سردیوں کے دن تھے، ہم لوگ یہاں سے نکلے، نیاز بیگ گئے اور اب کوئی تصویریں اتاری تھیں۔ اس وقت میں ڈیجیٹل تھا نہیں، میرے پاس وہ پرانا اپنا سلائیڈ فلم کیمرہ تھا جس سے میں سلائیڈیں بنایا کرتا تھا۔ اور لاہور کے موسم میں یعنی جب ساون بھادوں کا آتا ہے تو اتنی نمی ہو جاتی ہے کہ سلائیڈیں زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں، تو بہت ساری سلائیڈیں ڈسکارڈ کرنی پڑی، پھینک دیں کیونکہ ان پہ پھپھوندی آ گئی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بھدر کالی کے ہم نے وہاں پہ نیاز بیگ میں جو تصویریں کھینچی وہ بھی ضائع ہو گئی ہیں، کیونکہ آمنہ نے جب مجھے کہا کہ اگر مل جائیں پرانی تو مجھے دیں، میرے کام آ جائیں گی، تو مجھے کچھ ملی نہیں کیونکہ ایک تو میرے پاس سٹوریج صحیح نہیں ہے۔ بہرحال میں جا کے حیران ہو گیا، کیونکہ جب عطا اور میں گئے ہیں تو ہمیں تو گزرتے ہوئے ایسے مین رستے پہ بڑی سڑک سے جب ہم نیاز بیگ گاؤں کے اندر جا رہے تھے تو ایک تو مجھے جو واضح یاد ہے کہ مندر تو پیچھے دکھ رہا تھا دور، بہت میسو اس کا گنبد تھا، وہ شخر نہیں تھا جیسے کہ ہندو مندر کے اندر ہوتا ہے، گنبد تھا جس کے اوپر شاید عطا نے کہا بھی کہ یار یہ گنبد والا مندر ہے، یہ تو پتہ نہیں کب بنا ہوگا۔ خیر وہ ہم جو گزر رہے تھے تو رستے کے سائیڈ کے اوپر ایک بہت بڑا تالاب تھا جس کے کنارے وہ بھی پیپل کے پیڑ بھی تھے، اور تالاب ایسا نہیں تھا کہ کوئی کچا پکا چھپڑ تھا، باقاعدہ جیسے ہندو مندروں کے ساتھ وہ سیڑھیوں والے تالاب ہوتے ہیں اینٹوں کے بنے ہوئے، اور جس میں آپ پانی تک سیڑھیوں کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ تالاب تھا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے رستے کے ایک ہاتھ پتہ نہیں تالاب والی سائیڈ پہ یا الٹے ہاتھ پہ ایک دھرم شالہ کے بھی کچھ آثار تھے، یعنی عمارت کھڑی تھی اور مندر پیچھے تھا۔ تو خیر وہ ہم رستے سے ہو کے مندر کی طرف کو گئے، خالی تھا، بڑی جگہ تھی، مندر دور سے ہی آپ کو دکھتا تھا، اور چونکہ اتوار کا دن تھا تو پتہ چلا کہ جی یہ وہاں پہ شاید کوئی لڑکے کھیل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اب سکول ہے اور کلاسیں اندر لگتی ہیں مندر کے۔ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گنبد کے نیچے جو کمرہ ہے وہ سکوائر شکل کا ہے اور 25 فٹ بائی 25 فٹ تقریباً بنتا ہے، اور اس کے اندر جہاں تک مجھے یاد آتا ہے وہ پارٹیشنز بنی ہوئی تھیں 4 کلاسیں لگانے کے لیے، پھٹے وٹے لگا کے، یہ جو وینئر کے پھٹے ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، چپ بورڈ کے پھٹے، اور ساتھ میں کچھ نہیں تھا، مطلب آپ کو کھلا علاقہ مندر دور سے نظر آتا تھا۔ تو اب جب یہ 3 دن پہلے جب ہم گئے آمنہ بٹ کے ساتھ اور میں جب گیا تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب بلڈنگ پہ بلڈنگ چڑھی ہوئی ہے، یعنی 20 سال پہلے شاید ہم 180 ملین تھے آبادی ہماری، اب ہم 250 ملین ہیں۔ وہ ظاہر ہے پھر ہاؤسنگ کی ضرورت ہے تو وہ گھر بن گئے، اور یہ تو ایویکوئی پراپرٹی ہے جس کے لیے وہ ایویکوئی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ایک بنا ہوا ہے جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، میں تو نہیں جانتا لیکن جاننے والے کہتے ہیں کہ جی وہ چور بازاری کا ایک محکمہ ہے جس میں کام کرنے والے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو کروڑوں پتی ہو کے جاتے ہیں۔
باقی تو خدا جانتا ہے کیا ایسے ہے کہ نہیں ہے، ہم بھی جا کے نوکری کر لیں ورنہ وہاں پہ۔ تو کس طرح سے یہ ایک ٹرسٹ کی پراپرٹی تھی، اس پہ بہرحال قبضہ ہو گیا اور دھڑلے سے قبضہ ہوا، کیونکہ کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اب آپ بالکل جیسے آپ اس گلی میں آتے ہیں تو آپ کو مندر صرف اس طرح سے نظر آتا ہے، اس کے چار طرف گھر ہی گھر ہیں۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہ مندر ہے، اور اس کے پیچھے جو آپ کو اونچی سی دیوار دیکھ رہی ہے وہ اسکول ہے، جو کہ اب پہلے صرف گنبد کے نیچے والے کمرے کے اندر 4 کلاسیں ہوا کرتی تھیں، وہ اب ایک 3 منزلہ عمارت ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور اس میں وہ باقاعدہ گورنمنٹ اسکول بن گیا۔ تو وہاں جو ماسٹر صاحب تھے، اشفاق صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے جی بجلی نہیں ہے تو ایتھے بہ جاؤ تسی بھی۔ تو اور ساتھ ہی انہوں نے ایک رجسٹر نکالا جس میں سے بڑے خوش خط اردو کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جی کس طرح سے جب پارٹیشن ہوئی ہے تو اس سے پہلے یہاں پہ کافروں کی عبادت ہوتی تھی، اور پھر میواتی مسلمان آ گئے یہاں پہ، اور اس میں وہ چونکہ بڑے اچھے لوگ تھے، مسلمان تھے الحمدللہ، تو وہ انہوں نے آ کے جناب یہ مندر کی جو کالی کا بت تھا وہ ڈھایا اور یہاں پہ پوجا ختم کرائی، اور اس کو بس ایسے یہ خالی پڑا رہا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے بعد میں اس کا نام بھی بدل دیا جگہ کا، احمد میو کچھ نگر، کوئی اس قسم کا نام رکھ دیا۔ یہ ساری باتیں اس رجسٹر میں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن 1880-82 کے اندر جب کنہیا لال اپنی تاریخ لاہور لکھ رہے تھے تو انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ بڑی دلچسپ داستان ہے مندر کی، بھدر کالی کے مندر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں ایک چھوٹا سا مندر تھا جس کی چھوٹی سی گنبدی تھی اوپر، اور اس کے اندر کالی کی پوجا ہوا کرتی تھی، اور پھر لوگوں نے کہا سکھی کے دور میں، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں انہوں نے یہاں پہ یہ بڑا گنبد بنا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب لیکن جو پجاری تھے ان کو رات کو خواب میں دیوی جی آئیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، میں چھوٹی جگہ پہ ہی خوش ہوں، مجھے بڑی جگہ پہ مت لے کے جاؤ۔ چنانچہ انہیں چھوٹی جگہ پہ ہی رکھا گیا، اور جو بڑا مندر تھا وہ ایسے ہی اس میں کاٹ کباڑی پڑا رہا۔ تو جو بڑا مندر ہے وہ کہیں 1827-28 کے اندر بنا، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں۔ تو اپنے یہ جو تھے کنہیا لال، ان سے وہ تقریباً 50 سال پہلے بن چکا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا تو اس میں ایسے لوگوں نے سامان وغیرہ پھینکا ہوا تھا۔ وہ جو چھوٹا مندر تھا وہ کہاں گیا اس کا ہمیں اب کچھ نہیں پتا، کیونکہ نہ ہی اس رجسٹر میں کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو رجسٹر آج سے 10-20 سال پہلے لکھا گیا تو وہ اس میں بڑے مندر کا ہی ہے، اور اسی میں کالی کی پوجا ہوتی تھی، ان کا بت تھا وہاں پہ۔ اور پھر جب ادھر انہوں نے وہ بے وقوفی کی کہ وہ بابری مسجد ڈھا دی، تو یہاں پہ لوگ چل پڑے اپنا جو پری پارٹیشن بلڈنگ تھی جس پہ ذرا سا بھی ہندو سکھ کا شک پڑتا تھا، وہ بغیر سکھ کا بھی، حالانکہ سکھوں کے ساتھ بابری مسجد کے ڈھانے کا کوئی تعلق نہیں تھا، سکھ عمارتیں بھی ڈھا دی گئیں، جیسی گجرانوالے کی شیراں والے باغ کی بارادری ڈھا دی گئی تھی۔ تو یہ سارا کام ادھر چالو ہو گیا، تو وہ اس مندر کو بھی ڈھانے کے لیے آئے، لیکن پھر کیا یہ کہ بقول اس رجسٹر کے کہ انہوں نے ڈھایا تو نہیں، لیکن اس کا جو مین دروازہ تھا بقول رجسٹر کے، جس کی قیمت تقریباً 1,00,000-1.25 لاکھ روپیہ تھی، اس کو آگ لگا دی۔ تو اب دروازہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ وہ ویسے وہ اسکول کیا، چونکہ دیوار بن چکی ہے تو وہ ٹین کا ایک دروازہ تو لگ چکا ہے۔ اور مندر کے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا گنبد، یہ اب ایک گھر کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کے اندر رسوئی ہے ان کی، کھانا پکانے کا سامان، چولہے شولے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ جائیں تو چھت کی طرف دیکھیں تو چھت میں سوراخ ہے، وہ بیچارے جو استعمال کرتے ہیں وہ انہوں نے اوپر کوئی ٹین ٹپر ڈال کے اس کو بند کیا ہوا ہے کہ بارش اندر نہ آئے۔ تو میں کہا جی ادوں ٹھایا ہونا ہے جدوں بابری مسجد ٹھائی سی، تو اس کے اوپر جو کلش تھا، جو کہ عموماً پیتل
تانبے کا ہوتا ہے، اس کو لوگ سونا سمجھتے ہیں، تو وہ کلس نکالنے کے لیے انہوں نے وہ ڈھا دیا اور وہاں پہ وہ سوراخ چھوڑ دیا۔ آمنہ نے مجھے کہا کہ جی یہاں پہ اور بھی بڑی عمارتیں، آمنہ چونکہ اپنا تھیسس کرنا ہے اس نے، تو وہ بہت ریسرچ کر رہی ہے یہاں پہ۔ آمنہ مجھے لے کے پیچھے چلی گئیں اور وہاں پہ ہم نے ایک دو اور بھی چھوٹی چھوٹی اسی طرح کی گمٹیاں دیکھی، لیکن اس کے علاوہ اب کچھ نہیں ہے۔ میرے لیے جو بہت حیرانی کی بات تھی وہ یہ کہ کس طرح 20 سال کے اندر اندر ایک مندر، ایک گنبد جو کہ دور سے دکھتا تھا، وہ اب بالکل آپ اس کے قریب ہی آ جائیں تو نظر آتا ہے، کیونکہ وہ چاروں طرف گھر بن چکے ہیں، اس کے اوپر گھر چڑھ گئے، اور وہ جو تالاب تھا وہ بالکل غائب ہو چکا ہے۔ وہ دھرمشالہ کے جو آثار ہیں وہ بالکل غائب ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں سے پوچھیں، آمنہ کو میں نے کہا لوگوں سے ضرور پوچھنا کہ جی تالاب ہوتا تھا، وہ کہیں گے نہیں، یا ٹوٹل ڈینائل، کیونکہ وہ یہ کرمنل ایکٹ ہے نا، ایک ٹرسٹ کی پراپرٹی ہے، ہم قبضہ کر کے ہم نے اس کو بالکل ہی آلٹر کر دیا، تو وہ تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ہے ہی نہیں۔ اس طرح کی ایک مثال میں آپ کو دیتا جاؤں کہ دروغہ والا لاہور میں ادھر شالامار سے آگے وہاں پہ ایک گاؤں ہے، دروغہ والا کے ساتھ ہی لکھو ڈہر کے باہر ایک کھیتیاں ہیں، وہاں پہ ابھی تک وہاں پہ ڈیفنس سوسائٹی نہیں پہنچی، تو تھوڑے دنوں میں ویسے وہ بھی بن جائے گی ڈیفنس سوسائٹی یا دہریہ ٹاؤن۔ تو وہاں پہ ایک کنواں تھا، ایک باولی تھی آکٹیگنل۔ جس دن عطا اور میں یہ بھدر کالی کا مندر دیکھنے گئے، اسی دن ہم پھر لکھو ڈھیر بھی گئے تھے، تو وہاں وہ آکٹیگنل کنواں تھا، جو کہ ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب جو کہ آرکیولوجسٹ ہیں، ان کے مطابق وہ بہت ایک ریئر کنواں تھا۔ وہ یوں کہ جتنے بھی باولیاں بنتی ہیں وہ گول ہوتی ہیں، یہ آکٹیگنل تھا۔ تو تب 2002 میں ہم نے دیکھا، اور جب میں ڈیجیٹل ہو گیا، ڈیجیٹل کیمرہ میں نے لے لیا 2005 میں، تو کہیں 2006-07 میں میں دوبارہ گیا کہ میں اس کو ڈیجیٹلی پریزرو کر لوں، تو وہاں پتہ چلا کہ وہ پلستر کر دیا انہوں نے اوپر کنویں کے، بس وہ ٹیوب ویل کے، جو پہلے بھی ٹیوب ویل لگا ہوا تھا وہاں پہ اور اس سے وہ پانی کھینچ رہے تھے اس کنویں سے، تو وہ اس کے اندر بس وہ پائپیں صرف جا رہی ہیں، اور وہ جو چونکہ باولی کے ساتھ ایک ممٹی بھی ہوتی ہے جہاں سے سیڑھیاں نیچے پانی تک جاتی ہیں، وہ ممٹی کھڑی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی اتھے خوہ ہوندا سی، اور یہ 5 سال بعد ہی میں گیا تھا دوبارہ، کہتے نہیں اتھے تو کدی خوہ سگا ہی نہیں، یہ تو ساڈا ٹیوب ویل ہے۔ وہ ٹوٹل ڈینائل، کیونکہ ایک غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی نیاز بیگ کے اندر بھی وہ ڈینائل ہوگی کہ نہیں یہاں تو کبھی تالاب تھا ہی نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں، یہ گھر تو بہت، ہمارے تو باپ دادا یہاں پہ رہ رہے ہیں اور 150 سال سے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سارے گھر جو ہیں وہ پچھلے 15-20 سال کے اندر 15 سال کے اندر بنے ہوں گے، بلکہ بہت سارے تو بالکل ہی 2-3 سال پرانے لگتے ہیں۔ اسی طرح یہ اس تصویر میں یہ جو اب رسوئی بن گئی ہے کسی ایک گھر کی، اس کے پیچھے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ یہ مسجد 2002 میں نہیں تھی، یا اگر ہوگی تو کچھ چھوٹی سی مسجد ہوگی، کیونکہ وہ جو ہیڈ ماسٹر اشفاق نے ہمیں رجسٹر میں دیا پڑھنے کو، اس میں ایک مسجد کا بھی ذکر ہے کہ وہ جذبہ اسلامی سے سرشار جو میو لوگ تھے وہ انہوں نے یہاں پہ ایک مسجد بھی کسی وقت بنوائی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی ہو، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، آبادی ہماری 250 ملین پہ پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز بتایا جا رہا ہے کہ سن 2030 میں یعنی 6 سال بعد ہم 265 ملین ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، لوگ کہاں گھر بنائیں گے؟ یہاں جو باہر تھوڑی سی زمین ہے جہاں پہ فصل لگی ہوئی تھی، کماد تھا شاید، اور وہاں پہ بھی پھر گھر بن چکے ہوں گے، تو آگے ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے؟ کیونکہ جتنی بھی ہمارے پاس زمین ہے، وہ جس پہ جیسے بھدر کالی کے مندر کے اوپر گھر چڑھ گئے ہیں، تو اسی طرح جتنی بھی خالی زمین ہے اس کے اوپر سوسائٹیاں، یہ ہاؤسنگ اتھارٹی، وہ ہاؤسنگ اتھارٹی، وہ ٹاؤن، یہ ٹاؤن، یہ بنتے جا رہے ہیں۔
ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ।